تو اہل اللہ سے بعض دفعہ گناہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کرتے رہتے، کبھی ہو بھی جاتا ہے، تو ان سے کبھی اگر گناہ ہو جائے تو فوراً بدگمان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایسا گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے سامنے، ان کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ جو احساس عام آدمی کو نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ صحابی حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زنا ہو گیا تھا، نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں شادی شدہ ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے سزا دیں، میں چاہتا ہوں دنیا میں پاک صاف ہو کے جاؤں۔ کیسی توبہ ہے بھائی، ان کو پتہ ہے پتھروں سے مارا جائے گا۔ نبی نے چہرہ انور کو پھیر لیا، کیونکہ حکم یہی ہے۔ وہ دوبارہ آئے دوسری مجلس، سزا دیں، پھر پھیر لیا، پھر آئے سزا دیں، پھر پھیر لیا آپ نے، پھر چوتھی دفعہ آئے، پھر آپ نے صحابہ کو حکم دیا جاؤ ان کو جا کے رجم کرو۔ پھر صحابہ کرام نے پتھروں سے ان کو رجم کرنا شروع کیا، تو جب ظاہر پتھر لگے ان کے سر پہ تکلیف ہوئی تو وہ میدان سے فرار ہو گئے، تو صحابہ ان کا پیچھا کر کے گئے اور ان کو شہید کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ بھاگ گئے تھے تو تم نے ان کو چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ لیکن یہ دیکھو کہ کتنا بڑا جگرا ہے نا۔ اب اگر کوئی ان کے زنا کو دیکھے کہ شادی شدہ ہو کے زنا کیا، یہ معاذ اللہ یہ ہوتے ہیں صحابہ، تو بھائی ایسی توبہ کوئی کرتا ہے؟ اور یہ تو چلو مرد تھے، مرد کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ جوہینہ قبیلے کی ایک عورت نبی کے پاس آئی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جوہینہ قبیلے کی خاتون آئی، میں شادی شدہ ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، حمل بھی ٹھہر گیا ہے، سزا جاری کریں مجھ پہ۔ آپ نے چہرے کو پھیر لیا، دوبارہ آئیں، پھر پھیرا، تیسری بار۔ اگر ہوتا ہے نا وقتی جوش بعض دفعہ چڑھ جاتا ہے تو دوبارہ تھوڑی آتی، کہتے بھائی نبی نے تو چہرہ پھیر لیا، نبی جب سزا نہیں دینا چاہ رہے تو میں کیوں آؤں؟ نبی بار بار اعراض کر رہے ہیں کہ جاؤ یہاں سے، مجھے نہیں بتاؤ کہ تم نے گناہ کیا ہے، مطلب یہ کہ بس اللہ سے توبہ استغفار کرو۔ بار بار آ رہی ہیں، ایک فکر لگی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں یہ میری توبہ جاندار ہے بھی یا نہیں ہے۔ تیسری چوتھی دفعہ آئی تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا، پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، تمہیں ہلاک کریں گے وہ بھی ضائع ہو جائے گا، اس کا تھوڑی قصور ہے کوئی۔ بچہ پیدا ہو گیا، کتنا ٹائم لگتا ہے، پھر آئیں، اب تو بچہ پیدا ہو گیا، فرمایا ابھی تو بچے کو تمہاری ضرورت ہے، ابھی تو تم اس کو دودھ پلا رہی ہو، تمہیں مارنے سے کس کا نقصان ہے؟ تو جب تقریباً 7 سال کا ہو گیا نا بچہ، کتنا یعنی ایک ہوتا ہے نا وقتی جذبات میں آ کے تو دیکھا وہ لوگ عشاء سے لے کے فجر تک عبادت میں لگے رہتے ہیں، جیسے لوگ جو چلہ 4 مہینے لگا کے آتا ہے نا کوئی تبلیغ والا، تو تبلیغ والوں کو دیکھو 4 مہینے لگا کے رہتا ہے، ایسا نیک، ہم جیسے نالائقوں کی بات کر رہا ہوں میں، ایسے نیک، ہر دفعہ بھائی دین ہمارے اندر آیا ہے، تمہارے اندر آ جائے۔ 4 مہینے کے بعد پھر آہستہ آہستہ مسالہ اترنا شروع، جب آتا ہے تو ایسا لگتا ہے امام مہدی بس ابھی آنے ہی والے ہیں، اتنے نیک لوگ، اور پھر تھوڑے دنوں میں مسجدوں سے شارٹ۔ تو وقتی جوش تو ہر ایک کا ہو جاتا ہے۔ صحابیہ پھر بچے کے ہاتھ میں روٹی پکڑا کے لائیں، یا رسول اللہ اب یہ خود کھاتا ہے، اب اسے میری ضرورت نہیں۔ آپ نے حکم دیا کہ رجم کیا جائے، رجم کیا گیا، تو پھر نبی نے حکم دیا کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا ان کی۔ صحابہ نے کیا، یا رسول اللہ ایک زانی عورت کا آپ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں جس نے زنا کیا، بدکاری کی۔ حضرت عمر نے بھی اشکال کیا، نبی نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم، اے عمر ایسی توبہ کی ہے کہ اگر 70 کبیرہ گناہوں کے مرتکب لوگوں میں اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو 70 لوگوں کی مغفرت کرنے کے لیے اس ایک عورت کی توبہ کافی ہے۔ تو کیسے نماز جنازہ، اتنی مبارک عورت ہے، تو پتہ یہ چلا کہ کسی کا صرف گناہ نہیں دیکھا جاتا، اس کی توبہ بھی